اس کو کہتے ہیں ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے. اور میرے والد جنرل حمید گل رحمۃ اللہ وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور الحمدللہ روزانہ کسی نہ کسی ٹاک شو میں ان کا نام لیا جاتا ہے، کسی نہ کسی سوشل میڈیا پہ ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے غفار بھائی، جن کو میں عبدالغفار عزیز نہیں بلکہ غفار بھائی کہتا تھا، میرا پہلا اتفاق ان سے ہوا افغانستان کے اندر. افغانستان میں بمباری ہو رہی تھی اور راکٹ پہ راکٹ آ رہے تھے ہمارے پاس، اور بڑے اطمینان سے پرسکون انداز میں میرے والد جنرل صاحب بھی موجود تھے، غفار بھائی تھے، قاضی صاحب اللہ بخشے رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے. اور بہت پرعزم میں نے اس مشکل وقت کے اندر، جب اچھے لوگ جو تھے وہ گھبرا رہے تھے، ان کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، اور ایک وقت وہ آیا جب راکٹ آ کے جب ہمارے گھر کے اوپر پڑے تو ہمارے جو افغان گارڈ تھے وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. لیکن نہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ ہٹے، نہ غفار بھائی رحمۃ اللہ ہٹے، نہ میرے والد رحمۃ اللہ ہٹے. میں بھی گھبرا گیا تھا، سچی بات ہے، لیکن ان کو دیکھ کے ہمیں بھی حوصلہ ہوا. تو ہماری ٹریننگ ان لوگوں کے ساتھ ہوئی جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے. میرے انکل مجیب الرحمان شامی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ان کو زندگی صحت دے. میرے انکل سجاد میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان غنی صاحب بیٹھے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن میرے والد ان سے بات نہ کریں. اور شامی صاحب نے جنرل حمید گل کو بنانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ اس زمانے میں میڈیا کے فرق تھا. تو واقعی جنرل حمید گل کو جو پالش کر کے میڈیا کے سامنے جو لایا گیا، اس میں شامی صاحب کا، سلمان غنی صاحب کا. روزانہ ابو فون کرتے تھے، سلمان مجھے یاد ہے میں ساتھ بیٹھا ہوتا تھا. اور سجاد میر صاحب کا تو پروگرام تو وہ ایسے ریلیجسلی فالو کرتے تھے، کہتے تھے بند ہو جائے سب، خاموش ہو جائے، سجاد میر صاحب کو دیکھنا. تو ہر صاحب کے ساتھ ہمارا پہلا انٹریکشن افغانستان کے اندر بہت ہمت، حوصلہ، ایک بردباری، سوچ، بہادری چھلکتی تھی. اور اس کے بعد میرا دوسرا انٹریکشن ان کے ساتھ ہوا فوزان، جب میں سوڈان میں تھا. اور سوڈان کی بات کیونکہ بہت خطرناک ہے، سوڈان کے اندر ہمارا پہلا اتفاق رائے یہ ہوا کہ ہم ساتھ جاتے ہی اسامہ بن لادن کے گھر پہ چلے گئے. اور اسامہ بن لادن کے گھر پہ ہم نے کھانا کھایا. غفار بھائی ترجمانی جو ہے وہ اس کا فریضہ انجام دے رہے تھے. اسامہ بن لادن درمیان میں بیٹھے، میں ان کے دائیں طرف بیٹھا، ان کے بائیں طرف میرے والد بیٹھے، اور اس طرف غفار بھائی سامنے کر کے بیٹھ کے بات کرنے لگے. بعد میں پتہ چلا کہ ہوٹل تو سارے بک تھے، بہت مشکل تھے، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ عمر بشیر نے بلایا ہوا تھا، تو کوئی جگہ نہیں تھی. تو غفار بھائی کو میں نے کہا کہ غفار بھائی آپ میرے ساتھ کمرے میں آ جائیں، کیونکہ میرے پاس ایک کمرہ ہے. تو مجھے انہوں نے دیا ہوا پریزیڈنٹ عمر بشیر، کیونکہ میرے والد صاحب کے ساتھ سٹاف کالج کوئٹہ کے اندر شاگرد رہے، تو بہت عزت احترام کرتے تھے. انہوں نے ہمیں اپنی ذاتی گاڑی وغیرہ بھی دی ہوئی تھی. تو بہرحال غفار بھائی آ گئے. میں نے بیڈ کے اوپر کہا کہ غفار بھائی آپ بیڈ کے اوپر سو جائیں، میں نیچے سو جاؤں گا. بڑا اصرار کیا اور مجھے بالکل یہاں پیار کرتے ہوئے کہا نہیں میرے بھائی، مجھے کمر میں تکلیف ہوتی ہے تو میں زمین پہ سونا پسند کرتا ہوں. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اصل میں وہ اپنی عادت کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے وہ زمین پہ سوئے میرے لیے. تو 3-4 راتیں ہم نے اکٹھے گزاری. اس میں نے کیا پایا، واش روم جاتے تھے تو واش روم صاف کر کے آتے تھے. اس کے بعد کمرہ شیٹس کو سیدھا کر کے آتے تھے، نیچے سے تکیہ اٹھا کے، بہت نفاست کے ساتھ، نفاست تھی. اور میرے لیے کھانے کا پوچھتے تھے جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور مجھے بہت اچھے تھے. اور پھر ہم لوگ سوڈان پریڈ پہ گئے، وہاں عورتیں بڑی زبردست انکل، وہ کالی حبشنیں اتنی بڑی بڑی ہیوج، وہ وہاں جب نعرے لگائیں تو غفار صاحب جو تھے میرا ہاتھ پکڑ کے درمیان میں مجھے پریڈ کے لے گئے، اور وہ نعرہ بازی انہوں نے کی. وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ولولہ ان کے اندر ایک دم امٹ کے آ گیا. اور وہ جیسے ایک صحیح مجاہد ہوتا ہے، اس انداز کے اندر، مجاہدانہ انداز کے اندر انہوں نے مجھے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں. اور شاید آج میں اس پوڈیم پہ جو کھڑا ہوں اس میں شاید اپنے انہی بزرگوں کی جو تعلیمات تھیں، جو انہوں نے ہمیں سکھایا، جو ان کی شخصیت کو دیکھتے اخذ کیا ہم نے.
پھر ان کے ساتھ اتفاق ہمارا ہوا لیبیا جانے کا، اور لیبیا میں معمر قذافی صاحب اللہ بخشے، مولانا سمیع الحق شہید بھی اس میں تھے موجود، قاری صاحب بھی تھے موجود، اور وہ ایک بہت مزیدار سفر تھا، کیونکہ بنغازی سے پھر وہ جب مالٹا سے سفر کر کے شپ میں ہم گئے تو وہ بہت اچھی اچھی باتیں، میری والدہ کے ساتھ بہت اچھی، بہت زبردست دوستی تھی ان کی، اور وہ اس دن فل مون تھا میری والدہ کے ساتھ جو ہے، اللہ بخشے میری والدہ کو بھی، تو ان کے ساتھ بہت اور بہت وہ پیار کرتے تھے۔ امی کا جو ہے وہ جو امی نے ایک، میں اس کو سوٹ کیس ہی کہتا تھا، پرس تو نام کا تھا، آج کل خواتین چھوٹے پرس رکھ رہی ہیں لیکن امی اتنا بڑا رکھتی تھیں، اس میں کم از کم 3-4 کلو سامان ہوتا تھا۔ تو امی کا کیونکہ آپریشن ہوا تھا تو غفار بھائی ان کی مدد کرنے کے لیے وہ پرس پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے، تو میں ہنسنے لگا، تو میں نہیں پکڑتا تھا، تو میں نے کہا جی میں کوئی زنانی ہوں جو میں پکڑوں؟ تو اس کے اوپر غفار بھائی نے کہا نہیں ایسا نہیں کہتے، لاؤ میں پکڑ لیتا ہوں، میں بھی تو بیٹا ہوں۔ تو اس انداز میں جتنی محبت انہوں نے دی، پھر ہمارا ترکی کے حوالے سے ان کے ساتھ بہت رہا۔ ترکی جو ہے نا وہ بہت زبردست، ترک لوگ ان کو بہت پیار بھی کرتے۔ ابھی کیونکہ میری کل ہی سفیر سے ملاقات ہوئی تھی، غفار صاحب کی بات چیت ہمارے درمیان میں ہوئی، بہت کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہیں کہی جا سکتی ہیں یہاں، ان کا بہت اہم کردار، بہت اہم کردار۔ پھر میں الجزیرہ قطر کا جو اس میں تھنک ٹینک تھا اس کا میں سربراہ بن گیا، اور وہاں عبدالغفار عزیز بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ عربی غضب کی بولتے تھے، شیخ کرداوی کا ذکر ابھی سلمان انکل نے کیا، شیخ کرداوی زبردست صلاحیتوں کے مالک، اور عبدالغفار عزیز صاحب کی چٹ ایسے چلتی تھی جیسے بادشاہ کا حکم وہاں، تو ان کا بڑا مقام وہاں قطر کے اندر، زبردست عربی اسٹائل کی وہ عربی بولتے تھے، عربی ایکشن، وہ جو قطری اسٹائل کی ایکسنٹ جو تھا، تو وہاں قطر کے اندر ان کے ساتھ ہمارا رہا۔ اور اب جو وہاں آقائے حاکان فیدان جو کہ ان کے انٹیلیجنس چیف ہیں MIT کے، ترکش انٹیلیجنس کے، وہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ، ودا خانفر تھے اس ٹائم پہ جو چیف ایگزیکٹو تھے الجزیرہ کے، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا، روزانہ ساتھ بیٹھنا، بات چیت ہونی، اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہونی۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ بہت ڈیپ امپیکٹ چھوڑ کے جاتے ہیں سوسائٹی کے اوپر، ہمارے دلوں پہ۔ میں فوزان سے بھی کہوں گا، اور حسان بھائی آپ کا بھی شکریہ، لیکن ان کی اولاد کو ایک ہی بات کروں گا جو شاید میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، کہ میرے والد چلے گئے دنیا سے، پردہ کر گئے، غفار بھائی بھی کر گئے، لیکن اپنے والدین کے دوستوں سے نبھانا، ان کے ساتھ روابط رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ مل کے چلنا، ان کے غمی خوشی میں شریک ہونا، یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو آپ کو انجام دینا ہوگا۔ آپ نے بہت خوبصورت اس دن مجھے فون کر کے، پرسوں جب آپ نے کہا کہ عبداللہ بھائی ہم امید کر رہے تھے 2 لوگوں سے، ایک کا نام میں نہیں بتاؤں گا، ایک آپ کے لیے میں امید کر رہا تھا کہ آپ آئیں گے، تو میں نے کہا جی میں بالکل آیا تھا، میں وہاں، آپ اس دن پتہ چلا آپ لوگ نہیں ہیں اویلیبل یا کیا وجہ تھی، تو پھر میں امیر جماعت سے جو ہے وہاں تعزیت کر کے منصورہ کے اندر وہاں گیا تھا 15 تاریخ کو پچھلے ماہ کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں زندہ رہتے ہیں وہ لوگ جو نظریات میں زندہ رہتے ہیں۔ غفار صاحب، جنرل صاحب، قاضی صاحب، دیگر لوگ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ دنیا میں موجود ہیں، آپ کی شکل میں، میری شکل میں، ہمارے بہت ہی عظیم جو ہمارے یہاں ایک صحافی قیادت بیٹھی ہے اس کی شکل میں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہیں۔ لوگ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا رول ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ دنیا سے جا کے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ تو میں اس دعا کے ساتھ کہ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، وہ جو ان کا نور تھا بصیرت کا، وہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں، وما علینا الا البلاغ۔